اس کے بعد آگے پھر اذیت کے حوالے سے بات آ رہی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، وعد لہم عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو حضور علیہ السلام کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے تو ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ ایمان والوں مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بغیر بلا کسی وجہ کے اذیت دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بھی بہت بڑا بہتان اور گناہ اٹھا لیا ہے اپنے اوپر۔ اور آگے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے آپ، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی اور مسلمانوں کی بیویوں سے بھی یہ بات کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر ایک پردہ لٹکا کے رکھیں، یدنینا لٹکائیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن بڑی چادر کا گھونگھٹ، بڑی چادر کا ایک گھونگھٹ اپنے چہروں پر لٹکا کے رکھیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی، جب گھونگھٹ لٹکا کے کہیں جائیں گی تو پہچانی جائیں گی، ہر کوئی سمجھے گا کہ بھائی یہ باپردہ عورت ہے، باحیا عورت ہے، کوئی یا اس طرح عام عورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح ہی ننگے منہ جائیں گی تو پھر ہر کوئی ان کی طرف دیکھے گا، کسی کے دل میں کیا خیال آئے گا، کسی کے دل میں کیا خیال آئے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے چہرے کو چھپا کر اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کے جائیں گی تو ان یعرفنا، وہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، پھر ان کو اذیت کوئی نہیں دے گا، کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی گندی نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد آگے پھر اس بات کی حضور علیہ السلام کو اذیت دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی۔ کون؟ یہودی، کہ ساری زندگی حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دیتے رہے، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی نافرمانی کبھی کیا۔ تم ان کی طرح نہ بنو، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دینا۔ اور اس کے بعد پھر ان صورت کی جو آخری آیات ہیں ان میں ایک اور بڑی اہم چیز بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت پیش کی تھی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، پھر کیا ہوا؟ فابین ان یحملنها، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور ڈر گئے، وہ ڈر گئے، وحملها الانسان، لیکن اس امانت کو، اس بار امانت کو، اس امانت کے بوجھ کو انسان نے اٹھا لیا۔ انه کان ظلوما جہولا، یہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور انجام سے جاہل ہے۔ اس آیت میں ایک بات بیان ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک امانت تھی، ایک بات تھی، وہ ہم نے آسمانوں پر پیش کی کہ تم اسے لے لو۔ ایک آسمانوں نے کہا ہم نہیں لیتے، ہم نے پہاڑوں سے کہا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، ہم نے زمین سے کہا، ہم نے انسانوں کو کہا تو انسان نے کہا چلیں یہ ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں نا کہ ایک تھوڑا سا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ پوری کائنات کی ساری چیزیں موجود ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بھی کھڑے ہیں، ہمالیہ جیسے اونچے اونچے پہاڑ بھی کھڑے ہیں، زمین بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سورج چاند ستارے، بڑے بڑے سیارے، پوری کائنات کی چیزیں کھڑی ہیں، اور ساتھ ایک 5 فٹ کا انسان بھی کھڑا ہے۔ انسان کی کیا اتنی سی چیز ہے، مطلب پوری زمین کے مقابلے میں وہ ایک ریت کے ذرے جتنا بھی نہیں ہے۔ تو اتنی کائنات بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں بڑے بڑے، اور ایک انسان بھی 5 فٹ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چیز دینا چاہتا ہوں، ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، اور جس کو میں یہ ذمہ داری دوں گا اس کے پاس مکمل اختیار ہوگا، وہ مجبور نہیں ہوگا۔ اب یہ کائنات کی باقی چیزیں مجبور ہیں، مجبور کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ درخت ہے نا، درخت نے تسبیح کرنی ہے اللہ کی، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ مجبور ہے۔ فرشتے مجبور ہیں، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے، ہمیشہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ کائنات کی ہر چیز مجبور ہے، یہ پتھر ہے، یہ زمین ہے، یہ مجبور ہے، سورج مجبور ہے، اس کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگا دی اس میں بندھا ہوا ہے اس قانون کے، بس ادھر ہی چل رہا ہے، اس سے آگے پیچھے اس نے ایک بال برابر اس نے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ انسان مجبور نہیں ہے، تو یہ اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو اختیار تھا نا، اختیار یہ ہم نے دینا تھا اپنی مخلوق میں سے کسی کو۔ تو ہم نے
پہاڑوں کو کہا کہ یہ اختیار تم لے لو، تمہیں ہم بااختیار بناتے ہیں، تم اپنی مرضی سے زندگی جینا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے حساب لینا ہے، اور اگر تم اس میں کامیاب ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی، نہیں تو جہنم ملے گی۔ تو یہ جو اختیار ہے نا، یہ اختیار اللہ نے کسی کو دینا تھا۔ تو سارے سب سے پوچھا، پہاڑ بھی ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، بعد میں حساب ہوگا، یہ بڑا مشکل ہے، جہنم میں جانا پڑے گا، بڑا مشکل ہے۔ پہاڑوں نے بھی، آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، انسان نے اس بار بوجھ کو اٹھا لیا۔ انسان نے کہا ٹھیک ہے یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، ہم لیتے ہیں اور اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے۔ چنانچہ وہ ذمہ داری اللہ نے اختیار کے ساتھ انسان کو دے دی اور انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہی دنیا کی یہ زندگی ہے کہ انسان کے پاس وہ اختیار ہے اور اس اختیار کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اکثریت جو ہے وہ اس اختیار کا صحیح استعمال نہیں کر سکی اور غلط راستے پہ شیطان کے پیچھے چل کر وہ جہنم کی مستحق بن چکی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن تھوڑے یہ بھی اتنے تھوڑے نہیں ہیں، یہ بھی کروڑوں اربوں میں ہیں۔ 1.25 لاکھ تو صرف انبیاء ہیں، 1.25 تو پھر صرف صحابہ ہیں، اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے ولی ہیں، نیک انسان ہیں، عام مسلمان ہیں۔ تو یہ سارے، تو اس کا ذکر یہاں پر، اس چیز کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ انسان نے جو ہے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو بتایا جا رہا ہے انسان کو، یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی ہوتا ہے، کوئی کمپنی ہوتی ہے، کوئی بڑا کوئی ادارہ ہوتا ہے، کوئی جماعت ہوتی ہے، کچھ بھی، اس میں انہوں نے کوئی ذمہ داری کسی کو دینی ہوتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں یہ ذمہ داری کون لے گا؟ تو ایک کہتا ہے نہیں میں نے نہیں لینی، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں لینی، ایک بندہ بیچ میں کہہ رہا ہے میں نے لینی ہے، وہ ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے۔ بعد میں اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، بھائی یہ تم نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ یہ بات یہاں پر ذکر ہو رہی ہے، انسان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے، پہاڑوں نے تو نہیں لی تھی، تم نے لے لی تھی یہ ذمہ داری۔ اب اس ذمہ داری کو اپنے ذہن میں حاضر کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔